بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج نمبر ہے 237 اور حدیث نمبر ہے 174، 174 نمبر حدیث، 237 نمبر صفحہ اور ویلاگ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف حدیث حدیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویلاگ نمبر 2 پیج 237، حدیث نمبر 174۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم سے ملاقات کی۔ ایک شخص نے حضور اکرم سے ملاقات کی، اجازت چاہی۔ آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنا قبیلے کا بڑا فرزند ہے، یہ اپنے قبیلے کا بڑا فرزند ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، یا یوں سمجھیے کہ ان کا تعارف کرایا یہ اپنے قبیلے کا برا فرزند ہے، اور یا یہ فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ پھر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، اور پہلے آپ نے اس کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجہ کے لحاظ سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں۔ تشریح: رسول اللہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا بھی ہو، جب بھی اس سے بات نرمی سے اور شریفانہ طریقہ ہی سے کرنی چاہیے، ورنہ بد زبانی اور سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت برا آدمی ہے، اور قیامت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1، رسول اللہ نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے برے آدمی ہونے کی اطلاع اپنے پاس والوں کو غالباً اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کریں اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جو کسی شریر اور برے آدمی کے سامنے نہ کرنی چاہیے، اور ایسی کسی مسئلے سے، کسی شخص کی برائی سے دوسروں کو خبردار کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا والفاجر بما فیہ لکی یحذرہ الناس۔ فاجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کا لوگوں سے ذکر کرو تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ رپیٹ کرتا ہوں دوبارہ یہ بات، فاجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کا لوگوں سے ذکر کرو تاکہ اس کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ نمبر 2، اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جس آدمی کا شریر اور برا ہونا معلوم ہو اس سے بھی گفتگو نرمی ہی سے کرنی چاہیے، بلکہ اس واقعہ کی صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وابسط الیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس آدمی سے شگفتگی اور خندہ روئی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکاری ہم جانتے ہوں ان سے اچھی طرح ملنا بھی نہ چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ کے مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے خود امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انا لا نقشر فی وجوہ اقوام
وَإِنَّ قَلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ، یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہنس کر ملتے ہیں اور بولتے ہیں جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل پر لعنت کرتے ہیں، ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ کسی شخص یعنی کسی خاص موقع پر سختی اور اظہار ناراضگی ہی مسلط نظر آئے تو وہاں سختی کا رویہ اختیار کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اس حدیث کی ابو داود کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب رسول اللہ سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اس سے آپ نے ایسی بشاشت اور شگفتگی کے ساتھ کیوں ملاقات کی اور بات چیت کیوں فرمائی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، یا عائشہ ان اللہ لا يحب الفاحشۃ منفحشو، یعنی اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش وہ آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ بد زبانی کی عادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہٰذا میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟